بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے الفعل ما دل علی معنی فی نفسہ۔ فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسہا پر۔ معنی فی نفسہا پر دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرنے میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو۔ تو اب اس پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ فعل تین اجزاء پر مشتمل ہے، تین معنی پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک جز ایسا ہے، ایک معنی وہ ہے جو مستقل ہے نہیں، اور دو اجزاء اگرچہ مستقل ہیں، ایک جز غیر مستقل ہے، اور مستقل اور غیر مستقل سے مل کر کے جو چیز بنتی ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، یعنی وہ چیز غیر مستقل کہلاتی ہے۔ تو جب فعل تین اجزاء پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک جز غیر مستقل ہے، ایک معنی حرفی ہے، لہذا فعل بھی مستقل نہیں ہوا بلکہ غیر مستقل ہوا۔ تو اب یہ ایسا کلمہ کیسے ہوا جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے، یعنی معنی مستقل پر دلالت کرے اور دلالت کرنے میں مستقل ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض کیا، اور وہ تین اجزاء کیا ہیں ان کا بیان یہاں سے ہو رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، تم جان لو کہ فعل مشتمل ہے تین معانی پر، ان میں سے ایک حدث ہے، الذی ہوا معنی المصدر، جو کہ معنی مصدر ہے، یعنی ایک معنی حدثی ہے، معنی مصدر ہے وہ، وثانیہا الزمان، اور دوسرا معنی زمان ہے، یعنی زمانے کا پایا جانا ہے، وثالثھا النسبۃ الی فاعل ما، اور تیسرا معنی کسی بھی فاعل کی طرف نسبت کا ہونا ہے، یعنی فاعل کی طرف جب تک نسبت نہ ہوگی اس وقت تک فعل کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ولا شک ان النسبۃ الی فاعل ما معنی حرفی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت الی فاعل ما، کسی فاعل کی طرف نسبت کا کیا جانا، یہ معنی حرفی ہے، یہ چیز معنی حرفی ہے، یہ غیر مستقل ہے۔ کیوں؟ ہوا آلۃ لملاحظۃ طرفیہا، اور یہ نسبت دونوں طرف کے ملاحظے کا ایک آلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ نسبت کسے کہتے ہیں؟ کہ مسند اور مسند الیہ کے درمیان ملاحظے کا وہ صرف اور صرف ذریعہ ہوتا ہے، لہذا اگر مسند نہ ہو یا مسند الیہ نہ ہو تو وہ پایا ہی نہیں جائے گا۔ فلا یستقل بالمفہومیت، تو یہ معنی حرفی مستقل بالمفہومیت نہیں ہوگا۔ جب یہ مستقل بالمفہومیت نہیں ہوگا تو فعل بھی مستقل بالمفہومیت نہیں ہوگا، اور معنی فی نفسہا پر دلالت کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ اب اس سے مراد، یعنی معنی فی نفسہ سے مراد جو کہا ہے الفعل ما دل علی معنی فی نفسہ، تو اس سے مراد یہ معنی یعنی وہ نسبت نہیں ہے۔ فعل کے تین اجزاء میں سے یہ ایک جز اس سے مراد نہیں ہے، جو فعل کی تعریف کی ہے اس سے مراد یہ والا جز نہیں ہے، یہ نکل گیا۔ ایک اور جز بچا، کیا؟ اقتران بالزمان، وہ بھی نکل گیا اس سے۔ وہ کیسے نکلا؟ وہ اس طور پر نکلا کہ آگے مقترنین بعہد الازمنۃ الثلاثہ خود فرما رہے ہیں، لہٰذا پہلے اگر یہ بھی مراد ہوتا تو بعد میں مقترنین بعہد الازمنۃ الثلاثہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پتہ چلا کہ الفعل ما دل علی معنی فی نفسہ میں جو فعل ہے اس سے مراد اقتران بالزمان بھی نہیں ہے، اور اس سے مراد وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ تو اب تیسرا معنی بچا، اور وہ معنی حدثی ہے۔ دیکھیے، فالمراد بمعنی فی نفسہ
تو معنی فی نفسی ہی سے مراد وہ نسبت نہیں ہے۔ ولما وصف ذلک المعنی بالاقتران بالزمان، اور جب اس معنی کی صفت بیان کی ہے اقتران بالزمان سے، کہاں مقترنین باحد الازمنۃ ثلاثہ کہا ہے آگے، جب وہ صفت بیان کر دی تعین ان یکون المراد بہ الحدث، تو یہ متعین ہو گیا کہ فعل سے مراد صرف اور صرف معنی حدثی ہے، حدث ہے۔ فالمراد بالمعنی، تو معنی سے مراد لیس معناہ المطابقی، اس کا معنی مطابقی نہیں ہے۔ دلالت کی تین قسمیں ہیں، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی۔ دلالت مطابقی اس دلالت کو کہتے ہیں کہ کلمہ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے، ہر جز پر دلالت کرے۔ یہاں ہر جز پر یعنی تینوں جز پر فعل کی دلالت مراد نہیں ہے بلکہ ایک ہی جز پر مراد ہے، تو اسے دلالت تضمنی کہا جاتا ہے۔ بل ہوا اعم، بلکہ یہ اس سے عام ہے، یہ معنی مطابقی سے عام ہے یہ، لیکن وہ عام معنی پایا نہیں جائے گا مگر دلالت تضمنی کے ضمن ہی میں پایا جائے گا، اس لیے کہ ایک جز پر دلالت ہے اور ایسی دلالت تضمنی میں ہوتی ہے۔ بلکہ وہ عام ہے لیکن وہ معنی عام متحقق نہیں ہوگا مگر تضمنی کے ضمن میں۔ فخرج بهذا القید الحرف، تو اس قید سے حرف نکل گیا۔ کس قید سے؟ کہ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفس ہی پر، علی معنی فی نفس ہی والی جو قید لگائی ہے متن میں، اس سے تعریف سے حرف نکل گیا، اس لیے کہ حرف معنی فی نفس ہی پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ لأنه ليس مستقلا بالمفہومیت، اس لیے کہ حرف مستقل بالمفہومیت نہیں ہوتا ہے۔ مقترن وضعن، وضع کے اعتبار سے ملا ہوا ہو وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے۔ فی الفہم عن لفظہ الدال علیہ، اسی لفظ سے سمجھنے میں جو لفظ اس پر معنی پر دلالت کر رہا ہے، الگ سے زمانہ پر دلالت کرنے کے لیے کوئی اور لفظ نہ لایا جائے۔ فہو صفت بعد صفت للمعنی، تو یہ معنی کی ایک صفت کے بعد دوسری صفت ہے کون؟ مقترنین۔ پہلی صفت کون ہے؟ فی نفس ہی، جار مجرور سے مل کر کے کائن سے یہ متعلق ہے، اور وہ کائن شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہے مانن کی۔ پہلی صفت وہ ہے اور دوسری صفت مقترنین ہے۔ فخرج به الاسم عن حد الفاعل، تو اس قید کی وجہ سے مقترنین بعہد الازمنۃ الثلاثہ کی قید کی وجہ سے اسم نکل گیا فعل کی تعریف سے، کیونکہ فعل کی تعریف کی جا رہی ہے تو اس سے اسم بھی نکل گیا، اور جب تک یہ قید نہیں لگائی تھی اس وقت تک اسم داخل تھا اس تعریف میں، اس لیے کہ اسم بھی ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہ پر۔ وَبِقَوْلِنَا وَضْعًا، اور ہمارے قول وضعًا کی وجہ سے اس کا اضافہ کیا ہے شارح نے، مقترنین وضعًا، وضع کے اعتبار سے ملا ہوا ہو، اس قید کی وجہ سے اسماء افعال نکل گئے، یعنی اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اسماء افعال میں بھی زمانہ پایا جاتا ہے اور اس کی دلالت بھی معنی فی نفسہا پر ہوتی ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، تو وہ اسماء افعال فعل کی تعریف میں داخل ہو گئے۔ جیسا کہ رویدہ ہے، یہ اسم فعل ہے، اسی طریقے سے حی حلما وغیرہ، تو ان سب میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ حی علی الفلاح میں حیہ ہے، یہ بھی اسم فعل ہے جو کہ امر کے معنی میں ہے، زمانہ استقبال اس میں پایا جا رہا ہے، کہیں زمانہ ماضی اس میں پایا جاتا ہے حالانکہ وہ اسم ہے فعل نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اگرچہ زمانہ پایا جا رہا ہے لیکن اصل وضع کے اعتبار سے زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے
اسماء افعال نکل گئے، اس لیے کہ وہ تمام کے تمام یا تو مصدر سے منقول ہوئے ہیں یا مصدر کے علاوہ سے، جیسا کہ گزر چکا ہے اسم کی بحث میں، ابھی آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، رابعہ میں اسم کی بحث پڑھیں گے۔ وَدَخَلَ فِيهِ الْأَفْعَالُ الْمُنْسَلِخَةُ عَنِ الزَّمَانِ، اور فعل کی تعریف میں وہ افعال داخل رہے جو زمانہ سے خالی کر لیے گئے ہیں۔ کچھ افعال ایسے ہیں جن میں کوئی زمانہ ہی نہیں پایا جاتا ہے، جیسا کہ عصا، قادہ، کربا، اوشکا وغیرہ۔ عصا ہے، قادہ ہے، جو کہ ایک دوسرے فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس عصا میں یا قادہ میں کوئی زمانہ ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں فعل کی تعریف تو صادق آ نہیں رہی ہے، تو جب فعل کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے تو فعل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل وضع کے اعتبار سے عصا اور قادہ وغیرہ میں زمانہ پایا جا رہا تھا، لیکن استعمال کے اعتبار سے زمانہ چھوڑ دیا گیا ہے، تو اعتبار اصل وضع کا ہے، استعمال کا نہیں ہے۔ دیکھیے، اور اس میں وہ افعال داخل رہے جو زمانے سے خالی کر لیے گئے ہیں، جیسا کہ عصا اور قادہ، کیوں؟ لِاقْتِرَانِ مَعْنَاهَا بِهِ بِحَسْبِ الْوَضْعِ، اس لیے کہ ان کا معنی زمانے سے ملا ہوا ہے وضع کے اعتبار سے۔ اور اعتراض کیا جا رہا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ کہا مقترنین بأحد الازمنۃ ثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا ہو، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع دو زمانوں سے ملا ہوا ہوتا ہے، زمانہ حال اور زمانہ استقبال دونوں سے۔ تو اس کا یہ جواب دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی سے ملا ہوا ہو، یعنی کم سے کم ایک سے ملا ہوا ہو، تو دو میں تو ایک بھی پایا گیا، اگر دو زمانوں سے ملا ہوا ہے تو ایک سے تو ملا ہی ہوا ہے، اور ایک کے علاوہ ایک اور سے ملا ہوا ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ میں نے 2 روٹی کھائی ہے، تو ایک بھی تو کھائی ہے، کہ ایک کو چھوڑ کر کے 2 کا وجود کیسے ہوگا؟ دوسرا جواب بھی دیا ہے کہ وضع کے اعتبار سے دونوں سے نہیں ملا ہوا ہے فعل مضارع، بلکہ ایک مرتبہ اس کی وضع ہوئی ایک زمانے کے لیے، زمانہ حال پر دلالت کرنے کے لیے، دوسری مرتبہ وضع ہوئی ہے زمانہ استقبال پر دلالت کرنے کے لیے، تو الگ الگ وضع سے الگ الگ زمانے سے ملا ہوا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور صادق آ رہا ہے مضارع پر کہ وہ تینوں زمانوں میں سے ایک سے ملا ہوا ہے، اس لیے کہ ایک 2 میں پایا جاتا ہے، اور اس لیے کہ دوسرا جواب کہ وہ ملا ہوا ہے ہر وضع کے اعتبار سے ایک وضع کے ساتھ، اگرچہ تعدد وضع کی وجہ سے اشتراک عارض ہو گیا ہے، اشتراک لاحق ہو گیا ہے تعدد وضع کی وجہ سے، یعنی ایک مرتبہ وضع ہوئی فعل مضارع کی صرف زمانہ حال پر دلالت کرنے کے لیے، دوسری مرتبہ وضع ہوئی ہے زمانہ استقبال پر دلالت کرنے کے لیے۔